بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد امین اور آج کا ہمارا فرسٹ ایئر کا اردو لازمی کا یہ تیسرا سبق ہے اور سبق کا عنوان ہے سر سید کے اخلاق و خصائل، جس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ صنف ادب کے اعتبار سے یہ ایک شخصی خاکہ بھی ہے اور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا خلاصہ بھی اہم ہے اور اس میں سے اکثر اقتباس بھی تشریح کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے، 1914 میں وفات پائی۔ آپ کی دیگر کتابیں جس میں آپ نے یادگار غالب میں سے ایک تحریر پڑھی ہوئی ہے، مرزا غالب کے اعداد و خصائل، اور یہاں پر ہم آج ان کی لکھی ہوئی تحریر جو کہ حیات جوید سے لی گئی ہے وہ ہے سر سید کے اخلاق و خصائل۔ آپ نے اس میں یہ چیز لازمی ذہن میں رکھنی ہے، سبق کا عنوان بچے اکثر غلطی کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر مرزا غالب کے اعداد و خصائل نہیں ہیں بلکہ یہ ہے سر سید کے اخلاق و خصائل، تو یہ بچہ جو ہے وہ عمومی طور پر اس میں غلطی کر دیتا ہے۔ تو آئیے سبق کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا، دسترخوان کھانے والا یا والی جگہ، تو وہ بہت کم جو ہے وہ خالی ہوتا تھا، مطلب یہ کن سے؟ دوستوں یا مہمانوں سے۔ جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا وہ کھانا کھاتے وقت بشاش نہ ہوتے، بشاش ایکٹیو یا خوش کے معنوں میں اپنے میں، اور جس دن مہمان زیادہ ہوتے اس دن ان کے گھر عید ہوتی، خوشی کا سما ہوتا۔ کھانوں میں زیادہ تر تعداد تلون مطلب تلے ہوئے نہیں ہوتے تھے، مگر کھانا عموماً عمدہ بہترین ہوتا تھا۔ اگر کسی موقع پر کھانا عمدہ نہیں ملتا تھا تو جیسا مل جاتا تھا خوشی سے بغیر ناک منہ چڑھائے سیر ہو کر کھا لیتے تھے، سیر ہو کر پیٹ بھر کر۔ فصل کی ترکاریاں، فصل کہتے ہیں موسم کو، ترکاریاں سبزیاں، اور فواکہ پھل، خصوصاً آم اور خربوزے نہایت مرغوب تھے، پسندیدہ۔ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے جی، آم اور خربوزے پھل۔ تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس موسم کی یعنی کہ موسم گرما کی آپ کی پسندیدہ ترکاریاں اور فواکہ کون کون سے ہیں، ذرا کمنٹس میں لکھ کر بتائیے گا۔ سنا ہے کہ پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی، کم ہو گئی۔ البتہ بعد کھانا کھانے کے کوئی پاؤ سیر دودھ دونوں وقت بلا ناغہ پی لیتے تھے، یعنی صبح بھی اور شام بھی۔ پاؤ سیر یہ تقریباً یوں کہہ لیں کہ پاؤ سے اوپر کبھی آدھا کلو کبھی ایک سیر کلو سے زیادہ مقدار ہوتی تھی، اب تو پیمانہ لیٹر اور کلو میں آ گیا۔ تو ظرافت اور خوش طبعی میں ان کی جبلت میں داخل تھی۔ ظرافت یعنی خوش مزاجی اور ہنسی مذاق، ظرافت ہنسی مذاق خوش مزاجی ان کی جبلت میں تھی، یعنی کہ عادت فطرت میں تھی، مگر جس وقت طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی، بناوٹ تسنا، اور اسی طرح ظرافت یعنی کہ ہنسی مزاج جو ہے اور خوش طبعی جو ہے مطلق تسنا نہ تھا، یعنی کہ بالکل بھی اس میں بناوٹی مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی یا مزاج جو ہے، بلکہ وہ دل سے وہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ تقریر میں بات چیت میں جو لطیفہ یا شوخی، لطیف بات جس سے سن کر مزہ پیدا ہو اور خوشی آئے چہرے پر، اور شوخی ان کو سوجھ جاتی تھی، اگرچہ کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہو ان سے ضبط نہ ہو سکتی تھی، مگر ہر ایک امر کے بیان کرنے کا بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے
متجاوز نہ ہونے پاتی تھی، یعنی کہ ہماری تہذیب سے پار نہیں ہوتی تھی، اسی کے اندر رہتے ہوئے مزہ ہوتا تھا۔ مطالعہ کی یعنی کہ ریڈنگ کی عادت ابتدا سے ان کی رفیق تھی، ان کی ساتھی تھی، ان کی دوست تھی۔ سر سید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا اور نہ کتاب دانی کی غرض سے، جیسا کہ مدرس اساتذہ اور طلبہ کتاب کے ایک ایک نقطے اور جملے اور تراکیب پر غائب نظر کرتے ہیں، جیسے کہ ہم کر رہے ہیں، یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، بلکہ ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا۔ جو بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی تھی اس پر پینسل سے نشان کر دیتے تھے، اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا تھا اس ورق کو الگ کر کے اپنے اخبار کی فائل میں جو ہر وقت سامنے رکھا رہتا تھا چسپاں یعنی کہ چپکا دیتے تھے، ایڈ کر دیتے تھے۔ تو اگلے پیراگراف میں ان کا ذکر ہوگا خطوط کے بارے میں۔ خطوط کا جواب دینے میں وہ نہایت فیاض تھے، یعنی کہ سخی تھے، جو کہ خط پانی پت سے علی گڑھ آتا۔ پانی پت یہ سر سید مولانا حالی جو ہے ان کی پیدائش ہے، اور وہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں مثلاً ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اگر کوئی خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجتا یعنی کہ سر سید کو، اگر وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آتا۔ کتنے دن؟ تیسرے دن۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو، جبکہ ان کا برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھا تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہم سروں اور ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میری تو کوئی خاص بات نہیں ہے، خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ اگر ان کا یہ برتاؤ تھا تو پھر وہ جو خاص دوست ان کے ہوں گے ان کے ساتھ وہ کیسا تعلق روا کرتے ہوں گے۔ اگلے پیراگراف میں محنت کی بات ہوگی۔ محنت اور جفا کشی کی قابلیت بھی سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھی، اوصاف خوبیاں۔ قطع نظر اس کے کہ اس کے برعکس ہم اس کے علاوہ قطع نظر یا اس کے علاوہ کہ ابتدا سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی، ان کے قوا میں فطرتاً مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت، قابلیت اور استعداد قابلیت رکھی گئی تھی، اور ظاہراً ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کی دائمی غور و فکر اور دائمی محنت کا نتیجہ تھی، کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا ہے وہ باعتبار ذہانت و وجودت، جی انڈر لائن کیجیے گا، عقل کی تیزی کہ بہت ذہین تھے، اپنے ہم چشموں میں زیادہ تر امتیاز نہ رکھتے تھے، مگر چونکہ انہوں نے اپنے تمام قوا جو جذبات تھے، دلی قوا کی بات ہو رہی ہے، جو خدا تعالیٰ نے ان کے نفس میں، ان کی طبیعت میں، ان کے جسم میں ودیت کیے تھے، عطا کیے تھے، ان کو پورا کام لیا تھا، اور اس لیے ان کے ذہن اور حافظہ اور عقل سب کو جلا ہو گئی تھی۔ جلا ہونا، روشن ہو جانا۔ جی آگے چلتے ہیں نئے صفحے پہ۔ ولیت انگلستان، برطانیہ، انگلینڈ، ٹھیک ہے، میں انہوں نے جو خطبات احمدیہ کے لکھنے میں انہوں نے 1.5 برس برابر ایسی محنت شاقہ، سخت محنت کی جس سے آخرکار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا جو آخر دم تک زائل نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا۔ جس زمانے میں سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، شام کو لو چلتی تھی اور کچہری سے آ کر خس کی ٹرٹی اور پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی پہنچتے تھے اور عصر اور مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے تھے۔ وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے، فارغ ہوتے تو ہنسی، دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے۔ بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی اور چہل کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے، اٹکیلیاں کرنا۔
یہی زندہ دلی تھی جو ان سے سخت محنت کراتی تھی اور تکان اور ماندگی اور ملال و وکال کو کبھی ان باس نہ آنے دیتی تھی۔ بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم جن سے بے تکلفی تھی ان کو ایسا جواب دیتے تھے کہ جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کبھی برابر نہ مانتے تھے بلکہ خوب کہہ کے لگاتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ غرض یہ کہ سر سید نے تا مقدور جس حد تک بھی ہو سکا، یہاں پر ایک پیراگراف ہے جی 2010 میں وہ آیا ہوا ہے یہاں سے، اور کہاں گیا جی، دیتی تھی، یہ یہاں تک جو ہے وہ پیراگراف آ چکا ہوا ہے بورڈ کے اندر، یہ آپ نے نشان لگا لیجئے گا۔ ویری گڈ، کیونکہ یہ نظر سے رہ گیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ تا مقدور اپنی طاقت کے مطابق کبھی رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیا۔ بیرون جات میں کہیں باہر نکلے، آبادی میں، جنگل میں، جہاں کہیں ہوئے، انہوں نے اپنی خوشی اور دل لگی کا کچھ سامان ضرور مہیا کر لیا۔ وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے، یہاں تک کہ جو وحشت بچوں کو بڑے بوڑھوں کی صحبت سے ہوتی تھی وہ ان میں باقی نہ رہی تھی۔ راست بازی یعنی کہ سچائی، وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں، جیسے مصدق، مودت، ہمت اور یہ اس کا اکٹھا ذرا نشان لگا لیجئے گا، پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کو۔ اور صدق کا معنی سچائی، مودت، ہمت، دوستی اور غیرت کے معنوں میں آئے گا۔ دلیری اور یعنی سچی دوستی، غیرت، دلیری اور آزادی وغیرہ اس شخص کی خصوصیت میں سے تھی۔ اس شخص نے اگر سچ پوچھئے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی طعن و ملامت سے نہ ڈریں۔ جو بات اس کو حق معلوم ہوئی، اس کے کہنے میں کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات میں اس کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں۔ سر سید کو کوئی بات اس سے زیادہ شاق یعنی کہ بری نہ گزرتی کہ اس پر راست بازی کے خلاف کوئی الزام لگاتا، یعنی کہ سچ بولنے کے خلاف، کہ یہ شخص فی الواقع راست باز کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا۔ سر سید جیسے خود راست باز تھے، جیسے وہ خود سچے تھے، اسی طرح راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ دوسرے، محبت اور التفات کا مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے زیادہ تھا۔ التفات، توجہ، اس لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت کا ظہور بدرجہ غایت بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ سر سید اپنے کنبے کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ رہا۔ بھائی کی موت کا صدمہ ان کو 20 برس نہیں بھولا۔ سنا ہے کہ ان کے عزیز ان کے ساتھ بھائی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ان کا داغ تازہ ہو جاتا، زخم تازہ ہو جاتا۔ بہت مدت کے بعد ان کی بھتیجی کے منہ سے باپ کا ذکر نکل گیا تھا۔ سر سید کی حالت ایسی متغیر، ایسے تبدیل ہوئی کہ گویا آج ہی بھائی کا انتقال ہوا۔ اپنی والدہ کے ساتھ جیسی ان کی وابستگی تھی، جو اٹیچمنٹ تھی، ایسی بہت ہی کم سنی ہوگی۔ وہ جیسی کہ وہ جوانی میں اطاعت فرما برداری کرتے تھے اور ان کے غصے اور خفگی ناراضی کو برداشت کرتے تھے، اس طرح بچے بھی اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے۔ اپنے وطن کے ساتھ ہر شخص کو عموماً الفت اور مناست یعنی کہ لگاؤ
ہوتی ہے، مگر سر سید کی محبت اپنے وطن کے ساتھ عجیب طرح کی تھی۔ گویا بظاہر سر سید نے دلی شہر کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی۔ اور یاد رکھیے گا دلی لفظ جو ہے وہ مؤنث ہوگی ہمیشہ، اور ان کے آرٹیکلوں، کالم اور اسپیچوں، تقریروں، لیکچروں یا پرائیویٹ خطوں میں جہاں کہیں دلی کا ذکر آ گیا ان کا دل امڑ آیا، دل اداس ہو گیا، رونا شروع ہو گیا۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو سر سید کے دل میں قوم کی بھلائی کا خیال اور قومی ہمدردی کا جوش زیادہ تر دلی ہی کی تباہی اور بربادی نے پیدا کیا۔ سر سید جیسے ذکی الحس انڈرلائن کے لیے یہ انقلاب ایک تازیانہ تھا، ایک چھڑی تھی، ایک چوٹ تھی۔ دلی کا سناٹا دیکھ کر ایسی چوٹ ان کے دل پر لگی کہ رفتہ رفتہ آخرکار ناسور بن گئی۔ ذکی الحس میں نے آپ کو انڈرلائن کروایا، تو اس کا معنی ہوتا ہے جلدی محسوس کر لینے والا، حساس دل۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر، اور یہاں تک ہم نے آج اسٹڈی کرنی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کلاس کے دوران میں بھی پوچھ سکتے ہیں یا کمنٹس میں کیجیے۔ محمد امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، میں بابا کے چینل میں لائک کریں اور نہ سب